پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، جس نے ایک وقت میں خطے کی بڑی ایئر لائنز کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تھا، آج اپنے زوال سے دوچار ہے اور حکومت اس کی نجکاری کے لیے پر تول رہی ہے۔ مگر ایسے میں یہ سوال اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ منافع کماتی ہوئی پی آئی اے اچانک خسارے میں کیسے چلی گئی۔ ماہرین اس کی سب سے بڑی وجہ اوپن اسکائی پالیسی کو قرار دیتے ہیں، جس کے تحت غیر ملکی ایئر لائنز کو پاکستان سے اہم روٹس پر پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اوپن اسکائز پالیسی جو ہے وہ ایک کافی بڑا ڈیزاسٹر تھی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی روٹس وغیرہ جو ہے کھول دیتے ہیں، اور ریجن کے اندر ایسی بہت ساری ایئر لائنز ہیں جو کہ ہیویلی اسٹیٹ سبسیڈائزڈ ہیں۔ آپ کی ریاست اتنی طاقتور ہے نہیں، تو آپ اس حد تک سبسڈی دے نہیں سکتے جتنی طاقتور سبسڈیز اور جتنی بڑی سبسڈیز ایمریٹس یا سعودی عربیہ ایئر لائنز کو ملتی ہیں یا قطر ایئر لائنز کو ملتی ہیں اپنی حکومتوں سے، کیونکہ وہ بڑی امیر حکومتیں ہیں اور آئل رچ کنٹریز ہیں، اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہم اپنی ایئر لائنز کو جو ہے وہ فلیگ شپ ایئر لائنز بنائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جتنے مرضی پیسے خرچ کرنے پڑیں اور جتنے مرضی سال ہمیں تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑے، اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ہم افورڈ بھی کر سکتے ہیں، نقصان ہم اٹھا سکتے ہیں، ہم بیسٹ جہاز لیں گے، ہم بیسٹ پائلٹس لیں گے، ہم بیسٹ ایئر ہوسٹسز لیں گے، ہم بیسٹ دنیا کے ایئرپورٹس بنائیں گے اور ہم اپنی ایئر لائن کو کامیاب کریں گے۔ ان کے لیے ایک نیشنل پریسٹیج کا پروجیکٹ تھا۔ تو جب ہم نے اوپن اسکائز پالیسی ایکسیپٹ کر لی تو ریجن کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی خاص طور پہ جو لوکریٹو روٹس تھیں اس پہ اوبیسلی پاکستان ایئر لائن کی جو ٹریفک پہلے ہوا کرتی تھی وہ ان دوسری ایئر لائنز پہ چلی گئی۔ جب وہ دوسری ایئر لائنز پہ کوالٹی وائز وہ بہت بہتر ہیں، اور کیونکہ جیسے میں کہہ رہا ہوں وہ اسٹیٹ سبسیڈائزڈ ہیں اور ریاست ان کو سبسیڈائز کرتی ہے، کوالٹی وائز وہ بہت بہتر ہیں اور پرائس وائز وہ اتنی زیادہ نہیں ہے پی آئی اے سے، تو انہوں نے کمپٹیشن کو اڑا دیا۔ انہوں نے تو کمپٹیشن کو اس حد تک اڑا دیا کہ امریکن پرائیویٹ ایئر لائنز جو ہیں انہوں نے کئی اپنے ملک کے اندر لا سوٹس بھی کیے ہوئے ہیں کہ جی یہ انفیئر بزنس پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ ان کو بہت بڑی بڑی سبسڈیز ملتی ہیں اینڈ سو آن۔ جہاں اوپن اسکائی پالیسی سرکاری ایئر لائن کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، وہیں رہی صحیح کسر سابق وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان کے اس بیان نے نکال دی کہ پاکستان کے پائلٹس اور انجینئرز کے ٹیسٹنگ لائسنسز جعلی ہیں۔ پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس، لیکن دکھ کے ساتھ بتانا پڑتا ہے تو ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا، ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا۔ اس بیان کے باعث یورپین یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کی فلائٹس پر یورپ جیسے اہم روٹ کے لیے پابندی لگا دی۔ سرور صاحب نے بہت بری طرح سے وہ جو معاملہ تھا مس ہینڈل کیا، جو ایئر لائن کریش تھا پی آئی اے کا، اس کے بعد پھر جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی پارلیمنٹ میں، اس کے نتیجے میں پھر اور بھی زیادہ معاملات خراب ہو گئے کہ بہت ساری جو لوکریٹو روٹس تھیں اس پہ 3 سال کے لیے ہم پہ ٹوٹل بین لگ گیا، اور وہاں وہ منی اسپننگ روٹس تھیں، وہاں سے پیسے بہت آتے تھے، وہ بین لگ گیا۔ تو وہ بین اب ختم ہونے کو جا ہی رہا ہے کہ اب نیا مسئلہ یہ بن گیا کہ آئی ایم ایف کا جو پچھلا اگریمنٹ ہے اس کے تحت آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ جی آپ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کم کریں۔ اب بجٹ ڈیفیسٹ آپ کو پتہ ہے 55% تو چلا جاتا ہے ڈیٹ ری سروسنگ میں، وہ تو کم ہوگا نہیں، پھر مزید اور 20% کم و بیش جو ہے وہ چلا جاتا ہے فوج میں، وہ بھی کم نہیں ہوگا۔ تو دیٹس آلموسٹ آپ خود ہی کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ دیٹ 75% تو بجٹ تو یہیں اڑ جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں بھی حکومت پی آئی اے کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہونے کے باعث کسی بھی قسم کی سبسڈی دینے سے قاصر ہے، جس کی وجہ سے ایئر لائن کے روزمرہ کے امور متاثر ہو رہے ہیں، اور اب تک 2 ہفتے میں 300 سے زائد پروازیں معطل یا منسوخ ہو چکی ہیں۔ جو کیپ لگایا پی ایس او نے کہ جی آپ کا اتنے بلین پہ کیپ ہے تو آپ کا کریڈٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا، ہم تو آپ کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب ان کا تو یہ کہنا ہے اور اس میں کچھ صداقت بھی ہے کہ اس سے جو پبلک اوپینین ہے وہ ٹوٹلی تیار ہو جائے گا کہ بھئی پھر اس کو پرائیویٹائز کر دو، کیونکہ اگر وہ چل ہی نہیں رہا، اگر وہ فلائٹیں چل ہی نہیں رہی تو پھر تو پبلک بھی کہے گی کہ چلو ٹھیک ہے پھر بیچ دو، اگر آپ نے نہیں چلانا تو پھر نہ چلاؤ، اگر چلانا نہیں تو پھر بیچ دو، کیا اور کیا آپشن ہے۔ تو وہ نوم چامسکی کی بڑی فیمس سیئنگ ہے نا، بڑی فیمس کوٹ ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز پرائیویٹائز کرنی ہوتی ہے تو آپ پہلے آپ اس میں سے ڈس انویسٹ کر دیتے ہیں، یعنی آپ اس میں سے پیسے کھینچ لیتے ہیں۔ جب پیسے کھینچ لیتے ہیں ڈس انویسٹمنٹ کی وجہ سے وہ فلاپ ہو جاتی ہے، وہ فیل ہو جاتی ہے چیز۔ جب وہ فیل ہو جاتی ہے پبلک اس کے خلاف ہوتی ہے، جب پبلک اس کے خلاف ہوتی ہے پھر آپ کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے، پبلک کی پرزور احتجاج پہ ہم جو ہے اس چیز کو اس کی نجکاری کر رہے ہیں، بٹ ایکچولی تو آپ نے خود ہی اس کی نجکاری کی ہے نا، تو کیونکہ آپ نے اس کو تباہ کر دیا ادارے کو اس مقصد سے کہ جب وہ تباہ ہو جائے گا تو پبلک اس ادارے کے خلاف ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد ہم اس کی نجکاری کر دیں گے۔ عام طور پر پی آئی اے ہو یا کوئی بھی سرکاری ادارہ، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ضرورت سے زائد ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں،
جو کہ ادارے کا بھٹا بٹھا دیتے ہیں. مگر کیا PIA کے معاملے میں بھی یہ دعوت درست ہے؟ نہیں جی، یہ تو ساری کہنے کی باتیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ PIA نے مور دین ہاف اپنی لیبر فورس ڈاؤن سائز کر دی ہے آلریڈی. مطلب PIA میں 20,000 سے زیادہ لوگ ہوتے تھے کسی زمانے کے اندر. اس وقت PIA کے اندر ہارڈلی 6,000 لوگ بھی نہیں ہوں گے. تو PIA نے ڈرامیٹکلی اپنی جو لیبر ہے اس کو کاٹا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی لفٹانزا کے اندر پر ایروپلین اتنے امپلائیز کام کرتے ہیں، تو وہ یہ نہیں اس بات کا ریئلائز کرتے کہ بھائی جرمنی کی لیبر کاسٹ آپ نے دیکھی کتنی ہائی ہوتی ہے، اور جرمنی کے پاس ٹیکنالوجی کتنی ہوتی ہے لیبر کو سبسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے. تو پاکستان کے اندر آپ کوئی بھی انڈسٹری اٹھا لیں، پبلک اٹھا لیں، پرائیویٹ اٹھا لیں، کیونکہ لیبر کاسٹ اتنی لو ہے کیپٹل لیبر ریشیو کے حساب سے. اگر آپ دیکھیں تو لیبر کاسٹ اتنی لو ہے، مشینری اس کے مقابلے میں مہنگی ہے. جرمنی میں مشینری ریلیٹیولی اسپیکنگ سستی ہے اور لیبر بہت مہنگی ہے، کیونکہ وہاں ٹریڈ یونینز ہیں، وہاں پہ ان کو حقوق ملتے ہیں. یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے. تو یہاں پہ مشینری مہنگی پڑتی ہے اور ہم لیبر سے کام کرواتے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری تمام انٹرپرائزز میں اکراس دا بورڈ، کیونکہ لو لیبر پروڈکٹیوٹی اور لو لیبر کاسٹ کی وجہ سے جو کیپٹل لیبر ریشیو ہے پاکستان کے اندر، وہ اس میں obviously لیبر بہت زیادہ ہے. ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری کی ہر انٹرپرائز میں آن ایوریج یہی ہوتا ہے. تو دو میری آرگیومنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ اکراس دا بورڈ پورے پاکستان کے اندر کیپٹل ٹو لیبر ریشیو جو ہے وہ اگر آپ فرسٹ ورلڈ سے کمپیئر کریں گے تو ہمیشہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہاں پہ ہم وہی کام لیبر انٹینسو طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ لیبر سستا ہے اور کیپٹل گڈز جو ہیں وہ مہنگے ہیں، مشینری مہنگی ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہی پھڈا تھا، یہی مسئلہ تھا کہ وہاں پہ بھرتی بہت زیادہ ہے، تو وہ تو گولڈن ہینڈ شیکس کر کے اور ریٹائرمنٹ کر کے اور یہ سب کچھ کر کے آپ آلریڈی لیبر فورس جو ہے 2/3 سے کم کر چکے ہیں. تو اب تو اور کیا مسئلہ بچ گیا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ آرگیومنٹس جو ہے نا، یہ they're not really looking at the facts. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ نجکاری کے علاوہ بھی انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی کچھ سفارشات ہیں جن پر اگر منوعاً عمل کیا جائے تو قومی ایئر لائن کو ایک منافع بخش ادارہ بنایا جا سکتا ہے. IATA نے اتنا اچھا مشورہ دیا ہے کہ PIA کی فلیٹ کو اتنا ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ روٹس آپ کی لوکریٹو ہیں، یہ روٹس آپ کی جو ہے لوکریٹو نہیں ہیں. ان روٹس پہ جہاز چلانے کے لیے آپ کو یہ ڈرائی لیسز لینی پڑیں گی، اتنے جہاز آپ کو اپنے اپ گریڈ کرنے پڑیں گے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے پورا ڈیٹیلڈ پلان دیا ہوا ہے جو کہ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ پارلیمنٹ میں بھی پاس ہوا ہے. پاکستان کے اپنے پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے IATA کا پلان. اس پہ امپلیمنٹ بھی کر رہی تھی کچھ حد تک حکومت، اور یہ سوچ رہی تھی کہ 2026 تک اس پلان کے مطابق PIA پروفیٹیبل بھی بن جائے گا اینڈ سو آن. مگر اب جب حکومت نے IMF کے اس نئے اس پورے منصوبے پہ حکومت چلی گئی اور انہوں نے انسٹیٹ کے امپورٹ کو کنٹرول کریں، ریگولیٹ کریں، جس طرح میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ امپورٹ ریگولیشن کرنے کے بجائے انہوں نے کہا فری مارکیٹ کر دیں. اب فری مارکیٹ میں obviously جب آپ امپورٹ اتنا زیادہ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ اتنا کم کر رہے ہیں، تو 42 بلین کا آپ کو خسارہ ہوتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا، تو تھوڑا سا وہ ریمیٹنس سے پورا ہو جاتا ہے. مگر بہرحال پھر بھی آپ کو 10-12 بلین ڈالر کا خسارہ پڑتا ہے. تو جہاں اتنا خسارہ پڑے گا اور آپ اوپن مارکیٹ کر دیں گے، آپ امپورٹس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ڈالر چڑھ جائے گا. جب ڈالر چڑھے گا فیول کاسٹ بڑھ جائیں گی. فیولز ویسے بھی بڑھ گئے تھے مگر ڈالر بھی بڑھ گیا. جب فیول اور ڈالر بڑھ گیا تو جو فیول ڈیپینڈنٹ انڈسٹریز ہیں اس نے تو ان کی کاسٹ تو بڑھیں گی. فیول ڈیپینڈنٹ انڈسٹریز میں IPPs بھی تھیں. جب ڈالر چڑھا فیول کاسٹ بڑھی، کیپیسٹی پیمنٹس بڑھی. تو انہوں نے کہا کہ جی جہاں پہ وہ کوئی 600 بلین لیتے تھے، انہوں نے کہا اب آپ ہمیں 1.3 ٹریلین دیں، اور اب اگلے سال ان کو 2 ٹریلین آپ کو دینا پڑے گا. ان کو تو دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اب PIA کی کاسٹ بھی بڑھ گئی، ظاہری بات ہے، کیونکہ وہ ڈالر چڑھا ہے تو ڈالر کی وجہ سے فیول کاسٹ تو بڑھنی تھی. جیسے ہی فیول کاسٹ بڑھی تو آپ نے PIA سے بہرحال کہا کہ نہیں، آپ کو نہیں ملے گا، ان پرائیویٹ کیپٹلس کو ملے گا مگر اپنے حکومتی ادارے کو نہیں ملے گا. تو یہ ترجیحات ہیں ہماری، یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں، یہ اکنامک ڈیسیجنز نہیں ہیں بائی دا وے. مگر بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پرائیویٹ کیپٹلس کو ہم جو ہے سبسیڈائز کرتے رہیں گے، مگر ہمارے جو اپنے حکومتی ادارے ہیں، چاہے وہ ریلوے ہو یا وہ ایجوکیشن ہو یا وہ PIA ہو یا وہ کوئی اور چیز ہو، اس کو وہ فنڈ کرنے کے لیے تیار. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.